آج کی کہانی کا نام ہے ماں تیری یہی کہانی۔ بیمل بہت پریشان تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پرستھتی سے کیسے نپٹے۔ وہ اپنی ماں کو بہت چاہتا تھا، کینتو اس کی پتنی اور بچے اس کی ماں سے بہت دور بھاگتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کی ایک آنکھ نہیں تھی، ساتھ ہی اس کی کمر بھی 90° پہ جھکی تھی۔ وہ اپنا کام سب خود کر لیتی ہے، کینتو پھر بھی وہ اس کی پتنی اور بچوں کے لیے ہمیشہ کھٹکتی ہے۔ دادی، آپ اوپر کے کمرے میں جاؤ، میرے دوست آ رہے ہیں، بیمل کے بیٹے اکھل نے بڑے بے رخی سے کہا۔ پر بیٹا، میں تو یہاں بہت دور بیٹھی ہوں، بیمل کی ماں نے بہت پیار سے کہا۔ نہیں، آپ ان کے سامنے مت رو، وہ مجھے چڑھاتے ہیں، اکھل نے زور سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا اکھل، کیوں چلا رہے ہو؟ بیمل کی پتنی کامنی نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ دیکھو نا ماں، یہ دادی یہی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں اور میرے دوست آ رہے ہیں، اکھل نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ ماں جی، آپ اوپر چلے جاؤ، کیونکہ ہم لوگوں کو لجباتی ہو، کامنی نے بیٹے کا پکش لیتے ہوئے کہا۔ بیچاری سرسوتی چپ چاپ اٹھ کر زینے کے سہارے اوپر جانے لگی۔ کمر جھکی ہونے کے کارن انہیں اوپر چڑھنے میں بہت پریشانی ہو رہی تھی، کینتو وہ پوری طاقت سے اوپر کے ایک اکیلے کونے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی کہ سرسوتی کو بہت تیز بخار ہے اور وہ پلنگ پر اسہائے پڑی ہے۔ ڈاکٹر رمیش دوڑ کر سرسوتی کے پاس گئے، ان کے پیر چھو کر رونے لگے۔ سرسوتی کی یہ حالت ان کی کلپنا سے پرے تھی۔ واہ بیٹا بیمل، تو نے تو نام اجاگر کر دیا، اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر تجھے تو شرم بھی نہیں آ رہی ہوگی، ڈاکٹر رمیش نے بیمل کو لگ بھگ ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نہیں دیور جی، بیمل کا کوئی دوست نہیں ہے، میں خود گاؤں آئی تھی، سرسوتی نے اپنے بیٹے کا بچاؤ کیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا بھابھی، آپ چپ رہو۔ کیوں بہو، تمہیں اپنی ساس کی کروپتا پسند نہیں ہے؟ سماج میں تمہیں نیچا دیکھنا پڑتا ہے نا؟ ڈاکٹر رمیش نے کامنی کی اور بھنگے سے دیکھا۔ کامنی نرنتر ہو کر بیمل کو دیکھنے لگی۔ آج تم جس سماج استر پر ہو، وہ انہی کے سنگھرشوں کی دین ہے۔ اور بیٹا بیمل، تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ بچپن میں جب تم 1 سال کے تھے، تب چھت سے نیچے گرنے کے کارن تمہاری ایک آنکھ پھوٹ گئی تھی اور تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں بھی سمسیا تھی۔ تب تمہاری اس کروپ ماں نے اپنی ایک آنکھ اور اپنا بون میرو تمہیں دے کر اتنا سندر سا روپ دیا تھا۔ کامنی بیٹا، اتنے سالوں تک سنگھرش کر کے بیٹے کو پرشاسنک ادھیکاری بنانے والی اس سنگھرشیل عورت کی تم لوگوں نے یہ دشا کر دی، تمہیں ایشور کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر رمیش کی آنکھوں سے اشرو جلدھارا بہہ رہی تھی۔ اب بھابھی، آپ میرے ساتھ امریکہ جائیں گی، یہاں ان سوارتھی لوگوں کے بیچ نہیں رہے گی، ڈاکٹر رمیش نے سرسوتی سے کہا۔ بیمل کو تو کاٹو تو خون نہیں تھا۔ ڈاکٹر رمیش جو اس کے چاچا تھے، انہوں نے جو راز بتایا، اس کے بعد تو بیمل کو یہی لگ رہا تھا کہ اس سے زیادہ پاپی انسان اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ وہ دوڑتا گیا اور ماں سرسوتی کے قدموں سے لپٹ گیا۔ ماں، میرا اپرادھ اکشمے ہے، میں جان بوجھ کر چپی سادھے رہا،
آپ کا اپمان کرواتا رہا۔ اب صرف آپ ہی اس گھر میں میرے ساتھ رہے گی اور کوئی نہیں۔ بیمل نے آگنی دشٹی سے اپنی پتنی اور بچوں کو دیکھا۔ کامنی کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، کینتو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سرسوتی سے آنکھ ملائے۔ سرسوتی نے کامنی کی من استھتی کو سمجھ کر اس کو پچکارتے ہوئے اپنے پاس بلایا اور بیمل کو ڈانٹتے ہوئے کہا، خبردار جو میری بہو کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو تجھے ہی گھر سے باہر نکال دوں گی۔ کامنی اور بچوں نے سرسوتی کے پیر پکڑتے ہوئے اپنے ویوہار پر معافی مانگی اور ماں کے ہدیہ نے سب کو معاف کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے ایسی ہی نالج سے بھری کہانیاں اور بڑھائیے اپنی گیان کو۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے۔ دھنیہ واد۔